مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. اکرمت صاحب ہمارے ساتھ دل صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ. دل صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام. اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہیں؟ احمد بٹ صاحب السلام علیکم. آپ کیسے ہیں؟ ہاں جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فضل ٹھیک ٹھاک. تو بٹ صاحب عدیل صاحب ہمارے غیر احمدی بھائی ہیں آسٹریلیا سے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی سوال ہو وہ آپ سے آج پوچھ سکیں یا بات بھی کر سکیں آپ کے ساتھ. جی تھینک یو ویری مچ رضی صاحب. رضی بھائی اچھا وہ پہلے تو تھینک یو ویری مچ جو آپ نے لاسٹ اسٹریم وہ میں نے ویڈیو دیکھی ہے، وہ مطلب بہت اچھا جواب دیے تھے آپ نے. اس ٹائم زیادہ کنسنٹریشن نہیں ہو سکے تھے لیکن بعد میں نے سنے تھے تو کافی اچھے جواب تھے. تو ایک اور فالو اپ کویشچن تھا اس کے لیے، اس پہ میرے پاس آپ کے لیے. میں جیسا آپ کی پرانی اسٹریم بھی سنی تھی تو شاید مجھے اگر صحیح یاد پڑتا تو آپ کوئی کسی ایک اسٹریم میں آپ نے کہا تھا یا آپ نے مطلب کوئی ایک ریفرنس اس طرح سے آیا تھا کہ مرزا صاحب نے کہا کہ مجھے مسیح موعود نہ کہا کریں، مجھے مسیل موعود کہا، سوری مسیل مسیح کہا کریں. اس طرح کی کوئی ریفرنس، اس طرح کی کوئی بات ہے؟ مجھے صحیح یاد پڑ رہی ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ازالہ وہاں 575 غالباً مجھے ایک دم سے یہ آیا ہے. اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ مجھے مسیح کہتے ہیں، تو یہ ان کا کہنا جو ہے غلط ہے. وہ اس طرح کے کچھ الفاظ ہیں، بلکہ میں مسیل مسیح. محترم ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل جو حضرت مسیح اس لیے کہ اس سے غلطی پیدا ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ مسیح آیا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آج سے 2000 سال پہلے مسیح تھے ان کا دوبارہ جنم ہوا ہے. تو یہ دوبارہ جنم کے ہم قائل نہیں ہیں. ہمارا دعویٰ جو ہے مسیل مسیح ہونے کا ہے. ٹھیک ہے تو جی مجھے پھر یہ ہوتا ہے کہ جب میں ابھی اعظم سیفی اور آپ لوگوں کی جب کبھی باتیں سنتے تو آپ لوگ ان کو مسیح موعود کہہ کر ریفر کرتے ہیں، تو پھر آپ لوگ مسیل مسیح کیوں نہیں کہتے؟ نہیں، اس مسیح موعود ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مسیح جس کا وعدہ کیا گیا ہے. جب آج صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد آنے والے ایک مسیح کا کہا تو اس وجہ سے ہم ان کو مسیح موعود کہتے ہیں کہ وہ مسیح جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا. ٹھیک ہے، لیکن ہم اگر ڈائریکٹ، جیسا کہ بھی آپ نے بھی سوال کیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی اپنی کتاب میں ابھی آپ کو دیکھ دیتا ہوں وہ والا، اگر میرا امید ہے کہ رضی صاحب تب تک نکال لیں گے. تو اس میں لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی ہے کہ یہ تو ہندوؤں کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ اس وقت ہندوستان پاکستان اکٹھا تھا تو ہندو ہمارے ساتھ رہتے تھے. ان کا جو عقیدہ ہے پنرجنم بھی اس کو کہتے ہیں، آواگمن بھی کہتے ہیں، وہ نیا جنم لینا. آپ نے اگر فلموں کا شوق ہے تو آپ نے دیکھی ہوں گی شاید فلمیں کہ وہ جی پہلے بندہ مر جاتا ہے پھر وہ دوبارہ. ہاں وہ بالکل دیکھا ماشاء اللہ. کیا نام تھا اس کا؟ ارجن اور جو بھی تھا کرن ارجن. ہاں تو وہ اس طرح کا عقیدہ ہمارا نہیں ہے، وہ ہندوؤں کا عقیدہ، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر خود وضاحت کی کہ میں مسیل مسیح ہوں، لیکن وہ مسیل مسیح ہوں جس کا وعدہ کیا گیا، اس لیے ہم ان کو مسیح موعود بھی کہتے ہیں. رضی صاحب آپ کو مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں دیکھتا ہوں. جی بچے کافی حوالے ہیں ان میں مسیح موعود علیہ السلام یہی فرمایا. عام طور پہ غیر احمدی جو ہے نا اس کا پیش کرتے ہیں ازالہ و عام کا. مجھے 570-75 کچھ اس طرح کا صفحہ ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی انہوں نے تو خود کہا ہے میں مسیح موعود نہیں ہوں، تو آپ لوگ تو اسی کے آگے انہوں نے وضاحت کی ہوئی ہے کہ میں مسیل مسیح ہوں. میں وہ والا نکات مجھے اب یاد آ گیا. آپ بات کریں مزید عزیز سے، اور بھی سوال آپ پوچھتے میں ڈھونڈتا ہوں وہ والا. اور یہ جو مسیل والا ہے نا، ابھی آپ لوگوں کی اسٹریم یہ مسیل جو ہے یہ اصل میں ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر آپ نے شروع سے سنی ہے تو یہ وقت کے لحاظ سے اصطلاحیں ہوتی ہے. ہر وقت جو ہے نا اس میں جو رائج اصطلاحیں ہوتی ہے وہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس اصطلاح کو استعمال کر کے لوگوں کو سمجھایا جائے، تاکہ کیونکہ وہ ان کو پہلے سے آلریڈی پتہ ہوتی ہے، سمجھنے میں آسانی ہو. تو یہ ذیل ہو گیا، یہ بروز ہو گیا. یہ ٹھیک ہے کہ ہم کہتے ہیں جی قرآن و حدیث میں اس کا تو نہ ذیل کا ذکر ہے نہ بروز کا ذکر ہے. تو یہ آپ نے کہا اس وقت جو حالات تھے، اس وقت کے جو لوگ تھے وہ ان اصطلاحوں کو سمجھتے تھے کہ ذیل کا مطلب کیا ہے، بروز کا مطلب کیا ہے. وہ یہی مسیلیت ہے. اس کو کوئی قدم موسیٰ اور قدم عیسیٰ کہتا ہے، کوئی شان عیسوی یا شان موسوی کہتا ہے، جس کو شیعون بھی کہتے ہیں.
تو یہ ساری وہ اصطلاح وہی ہیں، لیکن سمجھانے کا اصل مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ سچ مچ موسیٰ علیہ السلام نہیں ہوتے، لیکن ان میں شان موسوی پائی جاتی ہے، تو اس کو قدم موسیٰ پہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ قدم موسیٰ پہ ہے۔ ابدالوں کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے جو ہیں وہ قدم موسیٰ پہ ہوں گے، اتنے قدم عیسیٰ پہ ہوتے ہیں، اور اتنے قدم ابراہیم علیہ السلام پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری اصطلاحیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہندوؤں والا عقیدہ جو ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اسلامی عقیدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ اور جو اسٹریم کا آپ کا تھمبنیل تھا وہ مبشر لقمان صاحب کے بارے میں تھا، تو ان کی ڈسکشن سے بھی ایک کوشچن جو میرا کانسیپٹ ان کے ساتھ ایک میچ کر رہا تھا، یعنی مجھے بھی وہی ڈاؤٹ ہے قبر کے عذاب کے بارے میں۔ تو آپ لوگوں کا کیا عقیدہ ہے قبر کے عذاب کے بارے میں؟ کیونکہ قرآن پاک میں پڑھیں تو ایسے مطلب قرآن پاک میں آلموسٹ ہر جگہ یہی ہے کہ انسان کو روز قیامت پتہ چلے گا کہ وہ صحیح تھا یا غلط تھا، لیکن ایک دو آیتیں ایسی ہیں جس طرح کہ ایک فرعون کو روز آگ کے فرعون اور ان کی آل فرعون، مطلب کچھ فرعون کو روز آگ کے سامنے دن رات آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور ایک اور آیت ہے کہ جب ان کو روح کھینچ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے پیچھے سے ان کو کوئی ڈنڈا مارتے ہیں، اس طرح کی کوئی دو آیتیں بھی ہیں۔ تو ہاں جی، ان کو کس طرح سے ریکنسائل کرتے ہیں آپ لوگ ان دونوں؟ اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں بھی ہیں عذاب قبر کے بارے میں۔ بعضوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 چھڑیاں جو ہیں وہ کاٹ کے سبز جو ہیں وہ لگائیں قبر کے اوپر، اور کہا کہ ان کو عذاب ہو رہا تھا، اور جب تک یہ چھڑیاں یہ پتے جو ہیں سبز رہیں گے تو ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ تو عذاب قبر کا جو ایک اصولی موقف ہے وہ تو پایا جاتا ہے، قرآن کی طرف بعض آیات کا آپ نے اشارہ کیا، حدیث میں تو بڑے واضح الفاظ بھی ہیں، لیکن محترم اصل سمجھنے والی چیز ہے کہ قبر ہے کیا، مرنے کے بعد ہم ہیں کیا، جس کو میں اب ہم کہہ رہا ہوں، ہم سے مراد یہ نہیں کہ ہم تینوں، میں اپنے آپ کو ہم کہہ رہا ہوں نا، یا میں کیا ہوں، یہ میں ہم جو بھی ہے، یہ اس وقت میں اگر کہتا ہوں میں یا ہم تو یہ اور معنی میں آتا ہے، لیکن جب مرنے کے بعد میں اور ہم ہے وہ اور معنی میں آتا ہے، اس وقت یہ جسم نہیں ہے۔ اب قبر جو ہے بظاہر تو پھر ہر بندہ جو ہے اس کو قبر میں یا عذاب ملنا چاہیے یا اس کو وہ جنت کا باغ جو ہے وہ دکھایا جانا چاہیے، لیکن یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ میں بھی جانتا ہوں کہ اس دنیا میں بے شمار لوگ ہیں یا کافی سارے لوگ ہیں جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی۔ کوئی سمندر میں ڈوب کے مر جاتا ہے، مچھلیاں درندے وغیرہ ان کو کھا لیتے ہیں، اسی طرح درندے ان کو کھا لیتے ہیں، بعض آگ میں جل کے مر جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کو وہ بظاہر جس کو ہم قبر کہتے ہیں وہ قبر ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیلی بحث ہے جو دیوبندیوں کے حیاتی اور مماتی گروہ جو ہے ان کے درمیان بھی ہوتی ہے کہ قبر سے مراد اصل میں ہے کیا۔ تو اس میں 2 مختلف نظریے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ یہ جو اصل قبر ہمیں جو ظاہر نظر آتی ہے یہ قبر مراد ہے، تو دوسرے وہی استدلال کرتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک بندہ ہے اس کو مچھلیوں نے کھا لیا، اس کو تو قبر ملی نہیں۔ یہ تو نہیں کہ ایک مچھلی نے پورے بندے کو کھا لیا تو ہم کہیں گے جی وہی مچھلی اس کا قبر بن گئی، پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مچھلیوں نے مل کے اس کو کھا لیا۔ اسی طرح کوئی آگ میں جل کے مر گیا، کئیوں کو درندے جو ہیں مختلف درندے وہ پھاڑ کے کھا جاتے ہیں، 8-10 کا گروہ ہوتا ہے درندوں کا، وہ کھا جائے گا تو وہ اس کی کوئی ایک قبر تو نہیں ہے۔ تو یہ اختلافات تبھی حل ہوں گے جب آپ قبر کا صحیح مفہوم جو ہے وہ سمجھیں گے۔ تو قبر ہمارے نزدیک یہ جو ظاہری قبر ہے یہ وہ نہیں ہے، اس سے مراد وہ اس کو بعض لوگ برزخی مقام بھی کہتے ہیں، پھر وہ اصطلاحات کی بات آ جاتی ہے، مختلف اصطلاحات ہوتی ہے سمجھانے کے لیے۔ تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ جو ظاہری قبر ہے یہ وہ قبر مراد نہیں ہے، اس سے مراد کوئی اور قبر ہے۔ تو اس لحاظ سے قبر میں اس کو جنت دوزخ میں اس کا مقام بھی دکھایا جاتا ہے، اگر وہاں پہ اس کو عذاب بھی دیا جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ تعلق ہے، لیکن یہ جو عام خاکی جسم جس زمین میں دفن ہے یہ وہ قبر مراد نہیں ہے۔ اگر عزیز صاحب اس میں مزید کوئی اضافہ کرنا چاہیں۔ میں ایک چیز اس میں اور وہ کروں، میں اپنا مطلب جو مجھے ہے نا میرا اس کے بارے میں کہ فیڈ ویو جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے اعمال کا بدلہ بے شک قبر میں ملے یا آخرت میں ملے، اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے، مطلب ہمارا کنسرن تو یہ کہ ہمیں ہمارے ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا، اس لیے ہمیں دنیا میں اچھے کام کرنے چاہیے، جہاں ملے وہ اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ کی ڈسکرپشن کے اوپر ہے کہ وہ کہاں ہمیں عذاب دیتے ہیں، دنیا میں دیتے ہیں، آخرت میں دیتے ہیں، قبر میں دیتے ہیں۔ بس میں ایسی بھی اس لیے پوچھ رہا تھا کہ کنسسٹنسی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ چیزیں
آپ قرآن پاک کو دیکھیں تو تھوڑا سا وہ اس طرح سے جو ڈاؤٹس آتے ہیں میں صرف اس پوائنٹ آف ویو سے پوچھ رہا تھا، ورنہ مطلب مرنے کے بعد تو جو بھی ہو وہ تو بات کی بات ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈسکشن کے اوپر کہ جو مرضی کریں، لیکن بس میں صرف اس کے لیے پوچھ رہا تھا کہ کلیئرٹی کے لیے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، علم ہونا چاہیے. بعض باتیں لازمی نہیں ہوتی لیکن باوجود اس کے بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے بارے میں بھی علم حاصل کرے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ، اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، کہ وہ حقیقی مالک وہ ہے، اور مالک اپنی ملک کے ساتھ یا اپنی ملکیت کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے یہ اس کا اختیار ہے، وہ جو مرضی کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہ اس کے ساتھ کیوں کیا، یہ اس کے ساتھ کیا. جب اس کو مالک مان لیا تو پھر جو وہ کرے گا وہ صحیح کرے گا. وہ جیسا کہ آپ نے کہا اس کی مرضی ہے، وہ یہاں پہ بھی بعض دفعہ عذاب دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی دیتا ہے. قیامت والے دن جب روزے حشر میں حساب کتاب ہوگا تو اس کے بعد بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سزا جو ہے وہ دے گا، جس کو ہم عذاب بھی کہتے ہیں. بعض لوگوں کو اسی دنیا میں وہ عذاب دیتا ہے، فرعون کو اسی دنیا میں بھی اس نے عذاب دیا، اور بعضوں کو دونوں جگہ پہ دیتا ہے، یہاں پہ بھی دیتا ہے اور وہاں پہ بھی دیتا ہے. جی عدیل صاحب، اور آپ کے کوئی اگر سوال ہو، خاص طور پہ جو آپ نے مجھے پچھلی بار پوچھا تھا اس کا تو میں جواب دے دیا تھا، لیکن شاید بات صاحب اس پہ بھی مزید آپ کی مدد کر سکے انشاءاللہ. نہیں وہ کافی کنونسنگ آنسرز تھے. ہاں وہ میں دوبارہ ایک بار وہ پوچھ لیتا ہوں. اس کے لیے مجھے تھا کہ جو احادیث کا آپ نے بتایا تھا کہ کنٹروورشل احادیث کو انہوں نے وہ کیا ہے، کریکشنز وغیرہ کیے، تو وہ ان کی کون سی بکس میں، مطلب اگر میں نے پڑھنا ہو کہ کیا کیا انہوں نے چینجز بتائی ہیں، یعنی کون سی احادیث ٹھیک نہیں ہیں جو انہوں نے بتائی ہیں، وہ کوئی ہے بکس وغیرہ یا کوئی اس طرح کی چیز آپ لوگوں کے پاس جہاں سے میں دیکھ سکوں ان چیزوں کو؟ تو وہ بیسکلی مسیح موعود علیہ السلام کے اوپر، کیونکہ عیسائی لوگ بہت اعتراضات کرتے تھے احادیث پہ نا، مسیح موعود نے ان ساروں کا جواب دیا، تو وہ مختلف کتابوں میں آپ نے ان احادیثوں کا رد کیا جس کے اوپر عیسائی اعتراض کرتے ہیں کہ اس کی یا تو آپ نے ان کا اصل مطلب بتایا، جو قرآن کے صریح خلاف ہے ان کا بھی آپ نے اپنی کتب میں ذکر کیا، لیکن کوئی ایک کتاب میں وہ ابھی کسی نے جمع نہیں کیا کہ کون سی احادیث جو صحیح شمار کی جاتی وہ اصل میں صحیح نہیں. ایسی کوئی خاص کتاب نہیں ہے، لیکن ازالہ اوہام میں اس میں کافی مثالیں جو کہ احادیث کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے مسلمانوں سے، تو اس کا آپ نے وہاں جواب دیا ہوا ہے کافی میں. جی میں ہی سوچ رہا تھا جس طرح صحیح جب امام بخاری نے اور صحیح مسلم جو امام مسلم، پتہ نہیں ان کا نام امام مسلم تھا یا جو بھی تھا، یعنی اس طرح سے جو ان لوگوں نے اس طرح سے ایفرٹس کی تھی اور ایک بکس بنائی تھی، تو آپ لوگ بھی اس طرح سے مطلب آپ لوگوں نے کبھی اس طرح سے سوچا کہ آپ لوگوں کے نزدیک جو صحیح احادیث ہیں ان کی کوئی بک ہونی چاہیے یا کوئی کلیکشن ہونی چاہیے؟ ہاں جی، نہیں اچھی تجویز ہے، انشاءاللہ اس پہ کام ہونا چاہیے. جو اختلافی احادیث ہیں جن پہ بحث بہت ہوتی ہے عوام میں اور علماء میں، تو اس کا جو مسیح موعود علیہ السلام نے ان احادیث کی تشریح کی ہے ان پہ ایک کتاب، ویسے آپ نے صحیح بات کی کہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ بس ایک کمپائلیشن ہوگی کہ جہاں پہ بھی آپ نے احادیث کا صحیح معنی بتائی، جو خاص طور پہ جس پہ اختلاف ہے ان پہ اگر کوئی کتاب شائع ہو. نہیں وہ تو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن حدیث کا ذکر کیا وہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ان کو نکال کے تو ایک کتاب بنائی جا سکے، لیکن جہاں تک ان کا ہے کہ ساری جو احادیث کا مجموعہ ہے اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، وہ صرف سائستہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بے شمار احادیث کی کتب ہے، تو ان سب میں سے صحیح حدیثیں نکال کے اس کا کوئی مجموعہ بنانا یہ ناممکنات میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں تھی کہ اس کی حفاظت ہو. اللہ تعالیٰ نے جس چیز کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا وہ اللہ کے فضل سے آج بھی ہمارے پاس موجود ہے. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں بنیادی طور پہ ایک اصول جو ہے وہ سمجھا دیا کہ جو حدیث بھی قرآن کے خلاف ہو، وہ ہم اس حدیث کو کوشش کرتے ہیں کہ قرآن کے وہ خلاف نہ رہے، اس کی کوئی ایسی تعویل ایسی تشریح کرے کہ وہ قرآن کے خلاف نہ رہے. لیکن اگر ہماری ساری کوشش سمجھ کے باوجود وہ تضاد جو ہے ہم اس میں ختم نہیں کر سکتے تو ہم حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، چاہے وہ مسلم میں ہو چاہے بخاری میں ہو، جس میں مرضی ہو، ہم پھر قرآن کو نہیں چھوڑتے. تو ہمارے لیے قرآن جو ہے وہ حکم ہے، اور یہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بنیادی طور پہ پیغام تھا کہ قرآن یہ ہے اور اللہ کی رسی جس کو مضبوطی سے ہم نے پکڑنا.
باقی اس کے باوجود بھی اگر جو آپ کہہ رہے ہیں، اب محترم دیکھیں یہ جو امامین نے جمع کی ہیں احادیث، یہ 200-250 سال بعد جمع کی ہیں. آپ کوشش کریں ایسے 50 سال پہلے کسی واقعے کی جو اس کے عینی شاہد ہیں، جنہوں نے وہ واقعہ دیکھا ہے، 10 بندوں سے پوچھیں علیحدہ بٹھا کے ان کو کہ وہ واقعہ کیسے پیش آیا، تو پھر آپ خود دیکھیں گے کہ باوجود اس کے کہ وہ عینی شاہد ہیں، وہ جان بوجھ کے جھوٹ بھی نہیں بول رہے، لیکن وہ تفصیل میں یا اس واقعے کو بیان کرنے میں 10 مختلف آپ کو ایڈیشن ملیں گے. تو اس 50 لیے سال تو چھوڑیں احمد بر صاحب، آج کوئی واقعہ ہو تو لوگ اس کی ڈیٹیل بتاتے ہوئے چینجز کر جاتے ہیں. وہ تو میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے شاید سنی ہو، ہماری جماعت میں باقاعدہ جب وہ ہمارے پروگرام ہوتے ہیں نا اجتماع وغیرہ، اس میں باقاعدہ ایک گیم ہے، اس میں یہی کیا جاتا ہے کہ 5 یا 6 بندوں کی ٹیم ہوتی ہے، پہلے بندے کو میسج جو ہے وہ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اس نے اگلے کو سنانا ہوتا ہے، اس نے اگلے کو، اس نے اگلے کو، چائنیز ہاں وسپر جو ہوتی ہے. بالکل، اور لاسٹ والے نے لکھنا ہوتا ہے. تو وہ زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اسی وقت. تو یہ بات صحیح ہے، وہ میں نے مثال کے طور پہ دی تھی کہ کوئی اگر مشہور واقعہ بھی ہوا ہے نا 50 سال پہلے، تو اس کو بھی آپ کریں گے تو وہ کبھی، اسی لیے احادیث میں بے شمار اختلاف پایا جاتا ہے. میں کچھ کتابیں آپ کو بتا سکتا ہوں، مصنف ابن ابی شیبہ پڑھ کے دیکھیں کبھی، اس میں انہوں نے باقاعدہ عنوان باندھے ہیں کہ جو اس بات کو مانتے ہیں ان کی دلیل کون سی حدیثیں ہیں، وہ انہوں نے لکھی ہے، اور ساتھ ہی اگلے لکھا کہ جو اس بات کو مانتے ہیں ان کی دلیل، پھر اس کے نیچے انہوں نے وہ حدیثیں لکھی. اس قدر شدید اختلاف ہے. اسی طرح یہ مہدی اور مسیح کی حدیثوں میں اس قدر شدید اختلاف ہے کہ اگر آپ کسی ایک بندے پہ ہاتھ رکھیں گے تو دوسرا بندہ دوسری حدیث کو پکڑ کے اس کا انکار کر دے گا. بے شک کر کے دیکھ لیں آپ. اگر کوئی احمد نام والا جو ہے وہ دعویٰ کرے تو محمد نام ماننے والے جو ہیں اس کا انکار کر دیں گے. اگر کوئی محمد نام والا دعویٰ کر دے تو احمد نام ماننے والے جو ہیں وہ اس کا انکار کر دیں گے، اس لیے کہ دونوں روایتیں موجود ہیں. اس نے کرنا کیا، اس میں فرق ہے. میں نے کہا کہ اگر آپ احادیث مہدی کا تجزیہ کریں، باقاعدہ لوگوں نے کتابوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، اور بنیادی طور پہ یہ ساری کی ساری ضعیف ہے. خاص طور پہ یہ شیعت کے زیر اثر جو ہے نا یہ روایت گھڑی گئی تھی، یا اس وقت کے حکمرانوں نے اپنی حکومت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بھی بعض روایتیں جو ہے وہ گھڑی ہوئی ہیں. جی پھر میں نے اس لیے رضی صاحب سے رضی بھائی سے لاسٹ ٹائم کوشچن یہ پوچھا تھا کہ اس طرح احادیث میں اتنی کنٹروورسی ہے، تو مرزا صاحب کو کوئی ایسا مشن تھا جس میں انہوں نے مطلب اس طرح سے کوئی کریکشن کی ہو کہ یہ احادیث ٹھیک ہے یہ ٹھیک نہیں ہے؟ یہ تو مشن امپاسبل والی بات ہوگی کہ نہ ہونے والا، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے. میں نے بتایا ہے کہ احادیث کی آپ کے ذہن میں شاید یہ سائے ہوگی. سائے بہت ایک مختصر سا مجموعہ ہے. اس کے علاوہ حدیث کی بے شمار کتب ہیں، اور ان میں ٹھیک ہے کہ روایات ملتی جلتی ہیں. مثلا احمد بن حنبل ہے، اس میں 40,000 سے زائد ہیں. اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ ہے جو ان سے پہلے کی کتاب ہے، مصنف ابن رزاق ہے، دارمی ہے، دارالقطنی ہے، بے شمار احادیث کی کتابیں ہیں. صحیح ابن ابان ہے، ابو یعلا موصلی ہے. میں نے کہا کہ ہم نام لیتے جائیں، یہ تو 6 تو ہم نے چنی ہے نا، پھر اس میں کہ جی یہ ان میں سے صحیح ترین ہے. کن لوگوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے غلطی کی ہے نہیں کی، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز کو پکڑنے کا حکم دیا تو ہم دوسری طرف جائیں کیوں؟ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو اس کو حدیثوں کو اس کے تابع رکھے، انشاءاللہ آپ گمراہی سے بچ جائیں گے. باقی اگر حدیثوں کا یہ اختلاف ہو کہ یہ ہاتھ ہم نے ناف پہ باندھنے ہیں، پیٹ پہ باندھنے ہیں، ناف سے نیچے باندھنے، تو وہ جس کو جو حدیث صحیح لگتی ہے اس کے مطابق وہ پڑھتا رہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا، نماز ہم نے پڑھنی ہے. حدیثوں کا اختلاف ہے ہاتھ باندھنے پہ، آمین زور سے کہنی ہے نہیں کہنی زور سے، ٹھیک ہے. یہ ثانوی مسئلے ہیں، ان پہ زیادہ سے زیادہ آپ مجھے یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ آپ کے پاس اچھے دلائل ہیں کہ یہ رفع یدین کرنا ہے، آپ اپنے دلائل اچھے طریقے سے میرے سامنے پیش کر دیں. میں کہتا ہوں نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رفع یدین نہ کرنے والی جو دلیل ہے یہ زیادہ مضبوط ہے، میں اس پہ عمل کروں، آپ اس پہ عمل کریں. یہ جو ڈنڈا لے کے منوانے والی بات ہے نا، یہ اصل میں خرابی اور فساد کی جڑ ہے. اگر آپ کے پاس دلیل ہے، اور بے شمار صحیح حدیثیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں، بلکہ بخاری اور مسلم کی حدیثوں میں تضاد ہے، تو آپ کس کی مانیں گے؟
کہنے کو وہ بھی صحیح حدیث ہے، وہ بھی صحیح حدیث ہے. میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی، اس کو کبھی پڑھ کے دیکھیں، اس نے باقاعدہ باپ کے باپ باندھے ہوئے ہیں. تو کس حدیث کو آپ لیں گے؟ اب جیسا کہ آپ نے خود بھی مانا ہے کہ ایک ہی وقت میں آج ہی کوئی بات ہو تو اس کے متعلق بھی حتمی طور پہ کوئی بات نہیں، تو یہ حدیثیں جنہوں نے 200-250 سال بعد جمع کی ہے، کیا کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ یہ لفظ پر لفظ بات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے؟ کوئی ایک بھی نہیں لیتا. اس کے صرف راویوں کی گارنٹی لیتے ہیں کہ یہ راوی سچا تھا، اس کے بارے میں ہم نے تحقیق کی ہے، اور وہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ آپ میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، میں اور رضی صاحب بیٹھتے ہیں، لیکن رضی صاحب میرے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات میں نے جھوٹ نہیں کی. کہہ سکتے ہیں دعوے کے ساتھ؟ نہیں، کوئی بھی دعویٰ کسی کے بارے میں کر سکتا. میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بڑا اچھا ہوں، آپ کو کیا پتا کہ میں اپنی پرائیویٹ زندگی میں کتنا برا ہوں. بظاہر میں اچھا ہوں، آپ نے تو دیکھنا ہے یار یہ بندہ اچھا تھا، میں اس کے ساتھ جب بھی بیٹھا ہوں اچھی ہماری بات چیت ہوئی ہے، تو آپ میرے اچھے ہونے کا دعویٰ کریں گے. لیکن اصل میں کیا ہوں یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی ذات کے. تو یہ قیاس ہے، قیاسی علم ہے کہ لوگوں نے دوسروں کو بارے میں حکم لگایا. اور طرفہ تماشا اس میں یہ ہے کہ خود مانتے ہیں اسماء اور رجال والے کہ کوئی ایسا نہیں ہے جس پہ کسی نے جرح نہ کی ہو، اور کوئی ایسا نہیں ہے جس کو کسی نے اچھا نہ کہا ہو. اب بتائیں کہ ایک ہی بندہ اس کی وہ تعریف بھی کر رہے، ایک ہی بندہ اس کی وہ تنقیص بھی کر رہے، تو کس کی بات کو ہم مانیں گے؟ تو یہ انسانوں کے خیال ہیں انسانوں کے بارے میں، جو کہ لازمی نہیں کہ صحیح ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ لازمی ہے کہ غلط ہوں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوں. اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ متن کی گارنٹی کوئی بھی نہیں لیتا کہ یہ الفاظ خوب ہو، بلکہ جب پہلے راویان احادیث بیان کیے کرتے تھے تو وہ کہتے تھے او کما کال، کہ اس جیسا کچھ کہا ہے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ وہ اس قدر شدید ڈرتے تھے کہ نعوذ باللہ ہماری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہ ہو جائے جب یہ ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہ فرمایا. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس جیسا کچھ کہا. بلکہ بعض صحابہ کے بارے میں تو یہ تک روایت میں تھی، وہ روایات بیان ہی نہیں کرتے تھے کہ غلطی سے بھی ہم سے وہ بات نہ، ہم یہ نہ کہہ دیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا حالانکہ انہوں نے یہ نہ فرمایا ہو. اور اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ ابھی میں اور آپ اور رضی صاحب باتیں کر رہے ہیں، ابھی کوئی بات آپ میرے متعلق پوچھ لیں کہ اس نے یہ کی ہے کہ نہیں، آپ کے الفاظ کچھ اور ہوں گے، رضی صاحب کے کچھ اور ہوں گے. جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. میں اسی طرح سے میں ان کی امتیاز بھائی کی اسٹریم پہ گیا تھا یہ اسی طرح کا حدیث سے ریلیٹڈ کوئی بات کرنا، تو انہوں نے کافی زیادہ ڈسکریج کیا تھا، اور مطلب مجھے کہا تھا کہ جا کر مسجد میں جا کر بیسک اسلام سیکھوں، اور مطلب اس طرح کی ڈسکشنز ہونی چاہیے، مطلب ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے میرے خیال سے. انہوں نے کہا تھا اس طرح کے سوال کافر پوچھتے تھے، یہ کرتے تھے، مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح سے آپ کو لوگوں کو اسلام سے دور کرنا چاہیے. اس طرح کی بات ظاہر سوال تو آتے ہیں ذہن میں. محترم میری مذہبی پڑھائی جو ہے نا، میں عام سا بندہ ہوں، نہ میں کوئی جماعت کا عہدیدار ہوں، نہ مربی ہوں، نہ کچھ اور ہوں، عام سا ایک بندہ ہوں. سنتا تھا لوگوں کے اعتراض وغیرہ، تو میں نے کہا کہ جواب مجھے بھی آنے چاہیے، تو پڑھائی شروع کی میں نے. تو مزے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں وہ جماعت کے خلاف تھی، اور اس قدر غلیظ کتابیں ہیں کہ میرا خیال ہے کہ عام احمدی جو ہے وہ شاید اس کے 2 صفحے بھی نہ پڑھنا گوارا کرے، اور میں نے پوری کی پوری پڑھی ہوئی ہیں. تو میری پڑھائی کی مجھے تو کبھی کسی نے منع کیا، بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب مذہب کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں تھی یہ کہ لٹریچر کے ساتھ، تب بھی میرے والدہ نے مجھے کبھی منع نہیں کیا تھا. ایک دوست نے کہا کہ جی وہ ہمارا پیر صاحب ہے تو ان کا عرس ہونا ہے تو وہاں پہ جانا ہے. تو میں نے گھر والوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جاؤ. تو مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ ہمارے گھر والوں نے کبھی ہم پہ اس طرح کی پابندیاں لگائی ہوں کہ نہیں فلاں کو نہیں سننا یا فلاں کو نہیں جاننا. اب بھی میں نے جیسا کہ بتایا، میں نے اللہ کے فضل سے پھر میں نے دیوبندیوں کو پڑھا، میں نے شیعت کو پڑھا ہے، میں نے مودودی کو پڑھا، میں نے پرویز کو پڑھا ہے. آپ جی جتنے بھی بڑے بڑے فرقے ہیں اہل حدیث جو ہیں ان کو میں نے پڑھا ہوا ہے، بریلویوں کو بھی میں نے پڑھا ہوا ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے. اب میں پچھلے تقریباً 2 مہینے سے فارغ ہوں، پڑھائی چھوڑی ہوئی ہے، اور یہ مجھے رضی صاحب نہ کھینچ کھانچ کے واپس لا رہے ہیں دوبارہ پڑھائی کی طرف. تو ہمیں تو کبھی گھر والوں نے منع نہیں کیا کہ یہ پڑھنا اور یہ نہیں پڑھنا، بلکہ میں آج تک
اس وقت تک میں کہتا ہوں کہ میں نے ابھی تک جماعت احمدیہ کا جو ترجمہ قرآن ہے میں نے پورا نہیں پڑھا. میں نے مودودی صاحب کا ترجمہ قرآن جو ہے وہ پورا پڑھا ہوا. آج بھی جو میرے ریفرنس میرے دماغ میں وہ جو میں قرآن کی آیات کے دیتا ہوں تو میرے ذہن میں وہی ہوتے ہیں مودودی صاحب والے ترجمے کے, اس لیے کہ اس وقت مجھے وہ جلد کے حساب سے کہہ لیں یا کسی وجہ سے مجھے آسان تھا وہ پڑھنا. حالانکہ میرے گھر میں بھی 2 ترجمے قرآن موجود ہیں جماعت کے, میں نے ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کبھی, اور میں نے اپنے ریفرنس میں کبھی جماعت احمدیہ کے ترجمے کا ذکر بھی نہیں کیا. میرا بھی کوئی اس طرح کا حال ہے کہ مجھے آپ نے یہ جو دیوبندی بریلوی مجھے ان کے کانسیپٹ کچھ بھی نہیں پتا. میں زیادہ تر آؤٹ سائڈرس کو جس طرح ڈیوڈ ووڈز ہے, یہ جو کرسچن مشنری جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں وہ سنتا ہوں. آپ لوگ جو ایک ختم نبوت اور حضرت عیسیٰ کے ریٹرن کے بارے میں ڈفرینٹ ویو رکھتے ہیں میں وہ سنتا ہوں. یعنی اس طرح کی بات سن کے زیادہ ایک ڈفرینٹ طرح کا آپ کا مائنڈ اوپن ہوتا ہے, مطلب ڈفرینٹ طرح سے آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. محترم اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے, آپ کا خلوص, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ رستہ دکھا جو تیرا رستہ ہے. میں ایک کی سنتا ہوں مجھے اس کی بات اچھی لگتی ہے, میں دوسرے کی سنتا ہوں مجھے اس کی بات اچھی لگتی ہے, میں تیسرے کی سنتا ہوں مجھے اس کی بات اچھی لگتی ہے. تو میں نہیں فیصلہ کر سکتا کہ کون سا اصل میں تیرا رستہ ہے, تو مجھے اپنا رستہ دکھا. پوری خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے تلاش کریں. اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹھوکر لگ جائے, یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے, لیکن کل کم از کم آپ اللہ کے حضور یہ کہنے والے ہوں گے کہ اللہ میں نے تو پوری کوشش کی تھی, میری سمجھ میں یہی آیا, تو مالک ہے سزا دے یا معاف کر دے. ہاں اس میں یہ بات ہے کہ کوئی بھی مخالف ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف جماعت احمدیہ, کوئی بھی اس کے خلاف بدزبانی نہ کرے, دلائل کے ساتھ اختلاف ضرور کرے, ڈٹ کے کرے, یہ بھی نہیں کہ ڈھیلا ڈالا اعتراض کرے, ڈٹ کے کرے. اگر دلیل سمجھتے ہیں آپ جو بھی دلائل ہے مقابلہ کریں اس کے ساتھ, لیکن بد زبانی نہ کریں. اور عدیل صاحب آپ نے یہ جو کہا نا, آپ امتیاز صاحب کے پاس گئے تھے, انہوں نے نئی جواب دیا اور آپ کو کہہ دیا کافروں کا طریقہ, اصل میں ان کے پاس جواب ہوتا نہیں. اس وجہ سے یہ علماء مسیح موعود کے زمانے میں بھی جواب نہیں دیتے تھے. تو یہ ان کا آپ سمجھ لیں ان کی مجبوری ہے. تو آپ فکر نہ کریں, آپ یہاں آ جائے کریں, انشاءاللہ ہم آپ کے سارے جواب جتنا میں علم ہے ہم کوشش کریں گے ہم جواب دیں. جو ہمیں نہیں علم ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے سوال نہ پوچھیں, ہم کہیں گے دیکھیں اچھا سوال ہے, اگلی بار ہم اس کو تحقیق کر کے آئیں گے. تو انشاءاللہ عدیل صاحب جزاک اللہ پائیں. بعض اور بھی مہمان ہیں, ہم ان کو ایک ایک کر کے ایک آخری میں کامنٹ کر دوں, کوشچن یہ بس, مجھے رضی بھائی آپ کی اور عدنان رشید کی ڈسکشن بہت اچھی, لیکن میں آپ دونوں کا بہت بڑا فین ہوں, عدنان رشید بھائی کا بھی اور آپ کا بھی. یہ بہت اچھا لگتا ہے بات ہے کہ آپ ان کے بھی فین ہیں, میرے بھی نہیں, مطلب دونوں اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ کام کر رہے ہیں نا, مطلب عقیدہ جو مرضی ہو محبت میں تو اللہ تعالیٰ کی یہ کام کر رہے ہیں. ہاں جی, لیکن آپ اللہ سے ضرور پوچھیں کہ جو عدنان مسیح موعود کے بارے کہتا ہے کیا وہ صحیح ہے یا کیا وہ غلط ہے. مسیح موعود آپ کے پیارے تھے, یہ بھی آپ اللہ سے دعا پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. جی تھینک یو. لیکن میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ یہ تو ہیومنز ہیں نا سارے میسنجرز جو ہیں, لیکن زیادہ امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں. تو مطلب وہ مطلب آپ پتہ نہیں میں کس سے کنوے نہیں کر پا رہا, لیکن مطلب مجھے ایسا لگتا ہے کہ بے شک میں نہ بھی مانوں مرزا صاحب کو یا اس طرح, تو لیکن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں, ان کی باتیں کر رہا ہوں, تو میرے خیال سے میں ٹھیک راستے پر ہی ہوں, قرآن پاک کو فالو کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ آپ کا نقطہ نظر ہے, آپ اپنا نقطہ نظر رکھنے میں آزاد ہے, کوئی پابندی نہیں. محترم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ بھی آپ ذکر کیا نا قرآن مجید میں, ایک جگہ نہیں 20 جگہ پہ اطیع اللہ و اطیع الرسول کہا ہے کہ میری اطاعت کرو اور اللہ جو میں نے بھیجے ہوئے ہیں اس کی اطاعت کرو. تو اس لیے ان دونوں کو آپ علیحدہ بھی نہیں کر سکتے. بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بس جی جب میں نے اللہ کو مان لیا تو کافی ہے. نہیں, اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے پھر لوگ بھیجے ہیں ان کی بھی اطاعت کرنی, ان کو بھی ماننا ہے. تو یہ اللہ کی اطاعت میں ہی شامل ہے, یہ اس سے باہر نہیں ہے. تو اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ جی اگر میں صرف اللہ کو مان لوں تو یہ میرے لیے کافی ہوگا, ٹھیک ہے آپ اپنا نظریہ رکھ سکتے ہیں, لیکن اگر قرآن مجید کو آپ دھیان سے پڑھیں تو اس میں اللہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت کو لازمی قرار دیا. بالکل, اگر مرزا صاحب سچ ہیں جو کہ ہمارا پورا ایمان ہے تو ان کو ماننا ضروری ہے, اور آپ اسی وجہ سے اللہ سے پوچھیں, کیونکہ اگر وہ سچے ہیں پھر ان کی جماعت میں شامل ہونا آپ پہ واجب ہے.
اس کا انکار نہیں آپ کر سکتے. جیسے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ہے, دوسرے انبیاء کو مانا ہے, اگر آپ ان کو سچا مانتے ہیں پھر یہ کہنا کہ میں پھر بھی نہیں مانوں گا, یہ نہیں ممکن. تو آپ خاص طور پہ دعائیں کریں, اللہ تعالیٰ سے پوچھیں. آپ ایک سٹیپ تو پہنچ کے آپ وفات مسیح کے قائل ہیں ماشاءاللہ, یہ بہت بڑا سٹیپ ہے, لیکن اب آپ اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ آنے والا مسیح کون ہے, اگر آپ کے نزدیک وہ مسیح موت ہیں تو مجھے ہدایت دے, اور اگر اللہ انشاءاللہ آپ کو ہدایت دے پھر آپ اس جماعت میں انشاءاللہ شامل ہو جائیں. عدیل صاحب بہت اچھا ہوگا آپ کے لیے, ہماری رائے ہے, لیکن لا جی اکراہ فی الدین, دین میں کیونکہ پھر جی کیونکہ رسول پھر وہ جس طرح بہائی بھی ہیں, وہ ایران میں جو بہائی آئے تھے وہ اس طرح سے کچھ اور لوگوں نے بھی نبوت کے دعوے کیے ہیں, اس طرح سے ایک ہم عام ان کو مسلمان کے لیے غلط تھوڑا مشکل ہو ثابت جائے گا. کرتے ہیں. عزیز بہاءاللہ کے دعوے جو ہم نے ان کو غلط ثابت کرتے ہیں, آپ نے اللہ سے یہ پوچھا نا کہ جو سچ ہے اس کی طرف مجھے لیا, تو بہاءاللہ تو نہیں سچ ہے, تو اس کو تو آپ نے صحیح کہا نہیں ماننا پڑے گا, لیکن جو سچ ہے اس کو تو ماننا پڑے گا نا. تو آپ مسیح موعود علیہ السلام کی کتب پڑھ کے اپنے آپ دل آپ کی شہادت دے گا کہ یہ سچے ہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ رضی بھائی. چلیں آپ اور لوگوں سے بات کریں. جزاک اللہ رضی بھائی, جزاک اللہ آپ احمد سے بٹ صاحب, مزید اللہ آپ بات کو ہوگی صحت دے. جب بھی آپ کے پاس موقع ہو آپ آیا کریں انشاءاللہ, بہت اچھا ہوتا ہے آپ سے بات کر کے. ٹھیک ہے عدیل صاحب, تھینک یو مجھے موقع دینے کا.